ہم نے میٹنگ کی جو ہم مسلسل دیکھتے رہتے ہیں کہ جو کرونا کا پاکستان میں کس طرف جا رہا ہے، کتنے کیسز ہیں، کیا ہمیں نظر آ رہا ہے کہ دنیا کے اندر کیا ہو رہا ہے. تو ابھی ہم نے میٹنگ ختم کیا، تو اس لیے میں آپ سے اس چیز کے اوپر بات کرنا چاہتا ہوں. دیکھیں، اس وقت یہ جو وائرس ہے، یہ جو کرونا وائرس ہے، یہ تبدیل ہوتی جاتی ہے. یعنی وہ وائرس جو شروع ہوئی تھی اس میں کئی تبدیلیاں آئیں. مثلا ساؤتھ افریقہ کا ایک اپنی قسم کا ایک میوٹیٹ کر گئی، ایک وائرس تبدیل ہو گئی، اور بھی ڈفرینٹ قسم کی، مختلف قسم کی وائرسز ہیں. لیکن اس وقت جو ہمیں دنیا میں ارد گرد، ہمارے علاقے میں، دنیا میں، اس سارے خطے میں جو سب سے بڑا مسئلہ بنا ہوا ہے وہ ہے انڈین ویریئنٹ، جو کہ ہندوستان سے ایک وائرس میوٹیٹ چینج ہو کے، تو وہ اس وقت بنگلہ دیش میں بڑا برے حالات ہیں، وہاں پھیل گئی ہے. ہندوستان میں آپ سب کو پتہ ہے کہ کتنی تباہی مچائی ہے اس نے. افغانستان وہ پہنچ گئی ہے، اور افغانستان میں اس وقت اگر آپ ہسپتالوں میں دیکھیں تو وہاں آکسیجن کی کمی ہو گئی جو ایک وقت پہ ہندوستان میں تھی. انڈونیشیا پہنچ گئی ہے، اتر بھی حالات برے ہیں، وہاں بھی آکسیجن کی کمی ہے، اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہر روز بہت لوگ اسی وائرس سے مر رہے ہیں. تو اس لیے میں آج آپ کو اس سب صورتحال کو سامنے رکھتے ہوئے میں آج آپ سے 2-3 باتیں کرنا چاہتا ہوں. دیکھیں، ابھی تک اللہ نے ہمارے پہ خاص کرم کیا. انسان جتنی مرضی کوشش کرے، آخر میں اوپر والا فیصلہ کرتا ہے کہ وہ آپ کی کوشش کامیاب ہوگی یا نہیں ہوگی. اس نے ابھی تک ہمیں بڑی کامیابی دی ہے. آپ کو پتہ ہے کہ دنیا میں پاکستان کو تیسرے نمبر پہ وہ ملک ابھی جو وہ کون سا تھا، اکانومسٹ کی ابھی سروے آئی ہے کہ پاکستان تیسرے نمبر پہ وہ ملک ہے جس نے سب سے بہتر اپنے ملک کو بچایا ہے کرونا سے. اور وہ ہونا تب تھا. ہاں، ہماری بھی محنت تھی، ادھر ہماری NCOC، انہوں نے سارے کیسز سٹڈی کیے اور انہوں نے اچھے فیصلے کیے. لیکن آپ کی بھی، میری قوم کا بھی بہت بڑا اس میں ہاتھ ہے کہ ہم اتنے برے حالات سے بچ گئے. اس میں جب میں نے آپ کو کہا کہ یہ احتیاط کرو، تو آپ ہمارے ساتھ چلے، اور آپ سمجھے کہ ہم وہ ملک ہیں جس نے 2 رمضان میں، ساری مسلمان دنیا میں 2 رمضانوں میں جدھر مسجدیں کھلی رہیں وہ پاکستان تھا. باقی مسلمان ملکوں میں بند کر دی انہوں نے اپنی مسجدیں. تو آج اگر ہم یہاں پہنچے ہیں، اس میں یہاں ہماری NCOC کی بڑی محنت تھی، مانیٹرنگ تھی، انہوں نے صحیح معنی میں کئی چیزیں پری ایمپٹ کی، بتایا. لیکن ساتھ ساتھ عوام نے بھی ہمارے ساتھ چلے، عوام حکومت کے ساتھ کھڑی ہوئی، اور اس لیے آج ہم ارد گرد ساری دنیا سے بہتر ہیں. اور یہ جو اکانومسٹ کی رپورٹ آئی ہے. لیکن اب میں آپ سے ذرا اپیل کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ آج جو ہم نے سٹڈی کیا ہے، ہمارے کیسز نیچے آتے آتے اب پھر اوپر جانا شروع ہو گئے. اور اوپر اس لیے جا رہے ہیں کہ خاص طور پہ ہمیں خطرہ ہے کہ یہ جو ہندوستان کا جو انڈین ویریئنٹ ہے، اب یہ پاکستان میں بھی آنی شروع ہو گئی ہے، جو کہ افغانستان میں ہے، ہمارے ساتھ والے ملک میں، اور ظاہر ہے اس کی چانس ہے پاکستان میں آنے کے لیے. تو میں آج آپ سے پھر سے اپیل کر رہا ہوں. مجھے پتہ ہے لوگ تھک گئے ہیں، اس سے دنیا میں لوگ تھک گئے ہیں یہ SOPs کے اوپر چلنے کے لیے. لیکن ایک چیز، یہ جو ماسک ہے، یہ سب سے آسان چیز ہے کہ اگر آپ اس کی احتیاط کر لیں تو ہم یہ جو اب خوف ہمیں آ رہا ہے کہ یہ چوتھا ویو آنے والا ہے، تو ہم اس سے اپنے ملک کو بچا سکیں گے. اگر آپ نے جس طرح پہلے احتیاط کی، یہ جو ماسک ہے، اور یہ ماسک میں آپ کو سمجھا دوں جدھر بند کمرے ہیں، جدھر مثلا شادیاں ہیں، ریسٹورنٹس ہیں، بند کمروں کے اندر، اور خاص طور پہ جب لوگ کھانا کھا رہے ہیں، اس کا مطلب کہ اس کی پھیلنے کی چانس بڑھتی جاتی ہے. اگر آپ پارک میں پھر رہے ہیں اور آپ کے فاصلے ہیں تو پھر بھی آپ ماسک سے بچ سکتے ہیں. لیکن بسوں میں بیٹھے ہوئے ہیں، لوگ بھرے ہوئے ہیں گاڑیوں کے اندر، ادھر میں آپ سے تاکید کرتا ہوں کہ کوئی مشکل کام نہیں ہے. یہ ماسک پہننا کوئی مشکل کام نہیں.
لیکن اس سے ہم اپنے ملک کو بچا سکیں گے. ہاں ہم اپنی معیشت کو بچا سکیں گے جو اب تک ہم نے بچایا ہے. ساری دنیا کے اندر غربت پھیل گئی ہے, غریب کچلا گیا ہے, صرف اس لیے کہ جب آپ لاک ڈاؤن لگاتے ہیں تو سب سے بڑا نقصان کمزور اور غریب طبقے کو ہوتا ہے, اور ہم اب تک بچا گئے ان کو. تو اس لیے اپنی قوم کی خاطر, اپنی معیشت کی خاطر, جو اللہ کا شکر ہے اس نے کرم کیا ہوا ہے, اپنے وہ لوگ جو کہ آپ کے گھر میں جن کو بیماریاں یا جو بوڑھے ہیں ان کو بچانے کے لیے میں سب سے پھر سے کہوں گا کہ عید آ رہی ہے, عید کے اندر یہ ماسک پہنے. قربانی کا ہم نے جو فیصلہ کیا ہے, جس طرح پچھلے سال قربانی تھی, اس بار پھر وہی کہ ہم نے بڑی سوچ سمجھ کے قربانی شہر سے باہر کرنی ہے تاکہ اس سے بھی نہ پھیلے. اور عید پہ بھی پوری کوشش ہے کہ آپ یہی ماسک کم از کم پہنے رکھیں اور احتیاط کریں. اور آخر میں اپنی انتظامیہ کو کہنا چاہتا ہوں, پہلے تو پھر سے میں آپ کو خراج تحسین پیش کرنا چاہتا ہوں کہ آپ نے بڑا زبردست اور مشکل کام ہے. ساری دنیا میں دیکھیں کہ لوگ تھک گئے تھے, تنگ آ کے, بہت مشکل تھا لوگوں کو کہنا کہ جی SOPs کے اوپر چلو. تو آپ کے اوپر بھی بہت پریشر ہم نے ڈالا ہے, ہماری گورنمنٹ نے آپ کے اوپر, انتظامیہ پہ بڑا پریشر ڈالا ہے کہ آپ لوگوں کو دیکھیں کہ وہ احتیاط کریں. میں پھر کہہ رہا ہوں کہ آپ کو تھوڑا اور سٹیمنا آپ کا ٹیسٹ کرنا چاہتے ہیں ہم, خاص طور پہ عید کے دوران. یہ ماسک کی کمپلائنس دیکھیں. اور یہ اس سے آخری بات میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اگر ہم نے یہ صحیح معنی میں کر لیا تو ہم اپنے ملک کو بچا لیں گے. یہ جو چوتھا ویو اگر چل پڑا اور تیزی سے اوپر کیسز چلے گئے تو پھر ہمیں لاک ڈاؤنز کرنے پڑیں گے, ریسٹورنٹس بند کرنے پڑیں گے, شادی ہال بند کرنے پڑیں گے, لوگوں کے روزگار متاثر ہوں گے. اوپر سے ٹورزم, اس وقت ٹورزم کا سیزن ہے, وہ سارے علاقوں کے اندر لوگوں کو روزگار مل رہا ہے, فائدے ہو, وہ سب کے اوپر پھر ہمیں آہستہ آہستہ کلیم ڈاؤن کرنا پڑے گا, لاک ڈاؤن لگانا پڑے گا. سو اس سے بچنے کے لیے اگر ابھی آپ احتیاط کر لیں تو ہم اپنے ملک کو اس مشکل وقت سے بھی بچا سکتے ہیں. اور جس طرح آپ دیکھ رہے ہیں بنگلہ دیش میں لاک ڈاؤن کر دیا ہے, برے حالات ہیں وہاں. انڈونیزیا میں انہوں نے لاک ڈاؤن کر دیا, بند کر دیا سب کچھ, تو ہم اپنے لوگوں کو اس چیز سے بچا سکیں گے. ہاں, اور ہاں میں بھول نہ جاؤں, اصل میں جب تک ہم سارے لوگوں کو اپنا ویکسین نہیں لگا سکتے, یہ اس کے ویوز آتے رہیں گے. تو یہ بھی میں تاکید کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارے پاس ڈوزز پڑے ہوئے ہیں, ہم نے باہر سے, اللہ کا شکر ہے ہمارے پاس ویکسین ہے. تو میں سب کو تاکید کروں گا کہ ویکسین لگائیں. بدقسمتی سے پاکستان میں ہم ویکسین بناتے نہیں ہیں, اس لیے ہمیں تھوڑا دیر لگے گی سارے اپنی آبادی کو ویکسین لگانے کی. مثلا امریکہ نے بڑی تیزی سے کر دیا کیونکہ وہاں بنتی ہے ویکسین, برطانیہ نے کر دیا, اور ملکوں نے کر دیا, لیکن ہمارے ملک میں ویکسین بنتی نہیں ہے. لہٰذا جیسے جیسے ویکسین آتی رہتی ہے ہم ڈوز لگاتے رہتے ہیں. اس وقت ہمارے پاس ہے ویکسین, لہٰذا اس کا فائدہ اٹھائیں. شہروں میں خاص طور پہ ویکسین لگائیں, شہروں میں جدھر زیادہ چانس ہے, جدھر زیادہ تیزی سے پھیلتی ہے, تو اس کا فائدہ اٹھائیں. اور انشاءاللہ اگر ہم اس چوتھے فیز سے نکل گئے تو انشاءاللہ ہم اپنے ملک کو بالکل اپنی جو باقی ملکوں میں تباہی مچی ہے, ہم اپنے ملک کو بچا سکیں گے. شکریہ.